حفاظت کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے جلسہ، یہ پروگرام، ان معصوم بچوں کا اسٹیج پر آ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مکالمے کرنا، تقریریں کرنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ اس کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو قرآن کریم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیکار کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں آپ قرآن کو کیسے مٹاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو، بڑوں کے ذہن و دماغ کی بات کی ہے، اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے دل و دماغ میں بھی قرآن کا ایک ایک حرف اللہ پاک نے محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کیسے مٹا سکتے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، اور دعائیں دیجئے ان مدرسوں کو، ان مکاتب کو، اور ان علماء کو، ان مدرسین کو جو اس کام کو تھمائے ہوئے ہیں، جو اس کام کو باقاعدہ اپنے صداقت سے اس کو کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، اور ان مدارس مکاتب کو اللہ اسی طریقے سے جاری و ساری فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں نماز کی توفیق دی، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری نشست اب نماز کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ میں اس نشست کی ابتدا تلاوت کلام اللہ سے ہم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے میں بڑی سعادت مندی کے ساتھ ایک بچے کو دعوت دوں، محمد ذیشان کو، وہ تشریف لائے اور اپنے اچھے انداز سے تلاوت کر کے اس محفل کا آغاز فرمائے کہ خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں۔ میں محمد ذیشان کو دعوت دے رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے تلاوت پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ انا اقرأ برواية حفص عن الامام عاصم الكوفي من طريق ابي محمد عبيد بن صباح ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ بہت خوب بہت خوب، ماشاءاللہ۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ بہت بڑھیا، ماشاءاللہ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا
والملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے محمد ذیشان جو خوبصورت انداز میں کلام الہی کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی آواز، ان کی تلاوت سے دل مسرور ہوئے اور ہم اس دیر کے لیے اپنے غموں کو بھول گئے۔ بہت بہت مبارک۔ میں بہت جلدی سے بہت اچھے پروگرام کے لیے میں کچھ بچوں کو دعوت دوں گا۔ محمد مدثر، محفوظ، محمد اویس، محمد زید، محمد بلال، یہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آ جائیں اور حمد آپ کے سامنے بیان کریں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا اس کا جو معبود ہے وہی شاہد وہی مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ، حمد پڑھنے کے لیے یہ تمام طلب آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کے سامنے ایک حمد پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہو تیری دونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، ہم سب کا تو خدا ہے، رحمان نام تیرا بے شک رحیم ہے تو، رحمت کی شان والے، روزے جزا کا مالک خالق ہمارا تو ہے، سجدے ہیں مرد تجھ کو تیری ہی جستجو ہے، امداد تجھ سے چاہے سب کا سہارا تو ہے، رستہ دکھا دے سیدھا رستہ دکھانے والے، وہ راستہ دکھا تو پروردگار عالم، جس پر چلا کیے ہے پرہیزگار عالم، ماتوب ہے جو تیرے اے خالق امانہ، گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب زمانہ، ہم سب کو تو خدایا ان کی راہ چلانا، کر رحم اب تو اتنا اے قادر و توانا، حمد و ثنا ہو تیری دونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچے آپ کے سامنے حمد بیان کر کے گئے ہیں۔ آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے میں دو معصوم بچوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں، محمد طالب اور محمد الکیف۔ یہ مکالمے کے ذریعے قرآنی معلومات ہمیں بتائیں گے۔ آپ حضرات اس پروگرام کو اپنی ضرورت کا ایک حصہ بنا لیجئے۔ آپ اگر ان باتوں کو کتاب میں پڑھنا چاہیں گے تو رات لگ جائے گی، دن لگ جائے گا، مہینوں لگ جائیں گے، لیکن آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ آج یہ بچے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ذخیرہ ہے، تو میں ان بچوں کو شاباشی دیتے ہوئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں اپنے پروگرام پیش کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان قرآنی معلومات ہے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई साहब, अल्लाह का फजलो करम और उसका एहसान है। भाईजान आपकी तारीफ। भाई खाकसार को मोहम्मद अलकैफ कहते हैं। भाईजान आपका दौलत खाना कहाँ है? भाई मेरा गरीब खाना मोहल्ला बिसाइतियान में है। आप क्या करते हैं? भाई मैं अपने इसी मदरसा तालीमुल कुरान मस्जिद मनिहारन में तालीम हासिल करता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि आप तालीम हासिल करते हैं, मेरे चंद सवालों का जवाब दें। भाई आप मालूम करें, इंशाअल्लाह जो अल्लाह के करम से और उस्ताद की मेहनत से मुझे मालूम है, मैं जरूर बताने की कोशिश करूँगा। आप कुरान करीम पढ़ते हैं? कुरान करीम को हर मुसलमान का बच्चा पढ़ता है। अच्छा भाई, ये बताओ पूरे कुरान में कुल कितने पारे हैं? पूरे कुरान में कुल 30 पारे हैं। अच्छा बताओ, पूरे कुरान में सूरतें कितनी हैं? पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। अच्छा ये बताओ, पूरे कुरान में रुकू कितने हैं? पूरे कुरान में 540 रुकू हैं। अच्छा बताओ, पूरे कुरान में आयत कितनी है? पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। अच्छा भाई, ये बताओ पूरे कुरान में कलमात कितने हैं? पूरे कुरान में 77,436 कलमात हैं। अच्छा भाईजान, पूरे कुरान करीम में हुर्फ कितने हैं? पूरे कुरान करीम में 3,22,600 हुर्फ हैं। अच्छा भाईजान, पूरे कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी जगह पर लिखा हुआ है? पूरे कुरान में 114 जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। भाईजान आप वाकई बहुत कुछ जान गए हो, थोड़ी सी उम्र में आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया। भाई ये तो अल्लाह का करम और उस्ताद की मेहनत का समरा है। अल्लाह ताला हमारे उस्ताद के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज, फिर कभी मुलाकात होगी। अच्छा भाईजान, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन दोनों तालिबे इल्मों को बहुत तरक्कियात से नवाजे। प्रोग्राम पेश करने के लिए दावत देने जा रहा हूँ मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद शोएब मोहम्मद वहीद बिन मोइनुद्दीन साहब। ये आपके सामने आकर अजान से पहले की दुआ और अजान के बाद की दुआ सुनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम दोनों आप सब हज़रात के सामने एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। आप सब हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप मुझे अजान के वक्त की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिमुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लाम दीना। तर्जुमा, मेरा वाहिद तौकी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल है। मैं अल्लाह के रब होने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ। आप मुझे अजान के बाद की दुआ सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। तर्जुमा, ए अल्लाह, इस मुकम्मल दावत और कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अदा फरमा और इनको उस मकाम महमूद पर पहुँचा जिसका आपने उनसे वादा फरमाया है। बेशक आप वादे के खिलाफ नहीं करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। मोहतरम सामीईन, इनसे सबक लेने की जरूरत है। आज हमें ये दुआएं नहीं आती। अल्लाह ताला हम सबको ये दुआएं सीखने की तौफीक अता फरमाए। के चंद तलबा को दावत देता हूँ। अमानुद्दीन, मोहम्मद अबूकर, मोहम्मद हसन, मोहम्मद सफ़ान, अयान, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद उमैद, मोहम्मद अरहम, ये आपके सामने मुकालमा पेश करेंगे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب حضرات کہاں جا رہے ہو؟ ہم سب مدرسہ تعلیم القرآن مسجد منہاران میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ وہاں کیا کیا پڑھتے ہو؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے ہیں، دین کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، مسائل سیکھتے ہیں اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ لوگ اتنا کچھ پڑھتے ہو، سر تھوڑا بہت مجھے ہی بتاؤ۔ جی جی ضرور پوچھیے۔ آپ دودھ پینے کے بعد کی دعا بتائیں۔ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سنائیں۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھول جائے تو درمیان میں کون سی دعا پڑھے؟ آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں۔ آپ بتائیے دعا و سنت کسے کہتے ہیں؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين۔ آپ ثنا سنائیں۔ آپ سونے سے پہلے کی دعا سنائیں۔ اللهم بسمك وأحيا۔ ماشاء اللہ، آج سب کے جوابات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میرا دل باغ ہو گیا۔ چلیے بتائیں، آپ نے اتنی ساری معلومات کتنے وقت میں حاصل کی؟ بھائی ہم مدرسہ میں صرف ایک وقت پڑھتے ہیں، باقی وقت ہم اسکول اور کوچنگ میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، صرف ایک وقت میں اتنی ساری معلومات اور دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ، یعنی دینی اور دنیاوی تعلیم بھی دونوں ایک ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے ابو نے مدرسے اس لیے نام کٹوا دیا تھا کہ مجھے کوچنگ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، لیکن اب میں اپنے ابو سے کہہ کر آپ کے مدرسے میں داخلہ کراؤں گا اور دینی و دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا میں اب چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں محمد علی بن عبد الکریم مصطفیٰ بن خلیل، یہ دونوں طالب علم آپ کے سامنے مدارس عربیہ پر مکالمہ پیش کریں گے۔ مدارس عربیہ میں کیا ہوتا ہے، یہ مدرسے کیا سکھاتے ہیں، ان مدرسوں میں کیا سکھایا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس کا موضوع ہے مدارس عربیہ۔ آپ سبھی حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب آپ اس کام میں مصروف رہتے ہو، بار بار زیارت کو جی جاتا ہے مگر ملاقات سے محرومی رہتی ہے۔ ارے بھائی، میری مصروفیات کا اندازہ تو میرے لباس اور میرے وضاحت سے ہو ہی جاتا ہے۔ میں اس وقت ایسی دینی درسگاہ علمی مرکز مدرسہ تعلیم القرآن مسجد منہاران میں دینی اصلاحی تربیتی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں سرشار ہوں تاکہ امت مسلمہ کے ان لوگوں کو دین سے آگاہ کروں جو غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب، میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد ہوں، میں بھی ایک بات سے واقف ہونا چاہتا ہوں۔ کافی عرصوں سے میرے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آج ملک کے گوشہ گوشہ میں مدارس عربیہ تعلیم کی طرف رواں دواں ہیں، تو کیا ماضی میں بھی اسلامی مدارس اور ان کے قائم کردہ اکابرین نے دین و اسلام کی بقا و تحفظ کے لیے کوئی قربانی دی ہے یا نہیں؟ داستان آپ نے زیادہ لمبی چھیڑ دی، اچھا ذرا غور سے سنو اور سمجھو۔ تاریخ کیا کہتی ہے؟ مدارس عربیہ اور ان کے قائم کردہ علماء کرام نے ایسے نازک دور میں کہ جب برطانوی انگریز سامراج ہندوستان کی سینا پر اپنے تسلط اور اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے پوری قوت صرف کر چکا تھا، اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں اپنے زہریلے اور مدر اثرات کے طوفان اٹھا رکھے
चुके थे अंग्रेजों के जुल्म सितम से उस दौर में, जबकि दीन और इस्लाम पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे और हिंदुस्तानी मुसलमानों का ईमान खतरे में पड़ चुका था। ठीक उसी वक्त उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस अमीन और जानिसार मैदान में कूद पड़े और हर फितने का मुंह तोड़ जवाब देकर, हर जुल्म सितम की जंजीरों को तोड़कर मुसलमानों को अपने हकीकी मजहब की तरफ लाने के लिए जगह जगह मदारिस इस्लामिया का जाल बिछाया। आप देखते हैं आज जो हर जगह क़ौल अल्लाह क़ौल रसूल बुलंद है और इस जुल्म कदह कुफ्र में ईमान भी यकीन की शमा हिदायत रोशन है। ये सब मदारिस अरबिया और इनके कायम करदा अकाबिरीन की मेहनतों का समरा है। मौलवी साहब, क्या इन मदारिस अरबिया ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में भी कोई किरदार अदा किया है, या इन मदारिस का फजलदान तौहीद ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो जिसको तारीखी हैसियत हासिल हो? अरे भाई, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हिंदुस्तान में सल्तनत मुगलिया हुकूमत के ज़वाल के बाद जब अंग्रेजों ने इंडिया पर मुकम्मल तसल्लुत जमा लिया तो कमो बेश 3 बार और बिलखुसूस 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में इस कदर खूनी ड्रामा खेला गया जिसके तसव्वुर से आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। एक हिंदू मुअर्रिख मेवाराम गुप्ता ने लिखा है, एक अंदाजे के मुताबिक 1857 ईस्वी की जंग में कमो बेश 5 लाख मुसलमानों को फांसियां दी गई थी और मजीद लिखा है इनमें ज्यादातर बड़े बड़े उलमा इकराम और वदानिश औरान कौम थे। उस वक्त में अगरचे आज़ादी का नारा भी जुर्म था, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा उलमा इकराम ने अपना इम्तियाजी किरदार आज़ादी की सुबह तक जारी रखा, जिसका नतीजा आगे चलकर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सदहा कुर्बानियों के बाद गुलशन हिंद को आज़ादी की बहारें नसीब हुई और अब के हिंद पर आज़ादी का सूरज तुलू हुआ था, जो आज भी उन्हीं आज़ादी की किरणों के साथ चमक रहा है। लिहाजा ये सब मदारिस इस्लामिया और इनके फर्जंदान तौहीद के खून का रंग है जो आज हिंदुस्तान आज़ादी की सूरत में रोशन है। वाकई मौलवी साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल डाली। हम तो अपने दीनी इदारों और अपनी अकाबिरीन की कुर्बानियों को भुलाए बैठे थे। अच्छा मौलवी साहब, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपने इनाम लेते जाइए। हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो तवील अरसे से इसी मस्जिद में माशाअल्लाह इमामत और तिलावत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। हमारे उस्तादों भी उस्ताद हैं माशाअल्लाह, बहुत लंबे वक्त से हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आइए मैं हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के सामने मोहम्मद हुज़ैफा को आपके सामने दावत इश्क़ देने जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामिईन, मैं आप हजरात के सामने मोबाइल के मुताल्लिक़ आदाब बयान करना चाहता हूँ। आप हजरात गौर से समाअत फरमाएं। राबता यानी कॉन्टेक्ट करने वाले के 4 आदाब हैं। नंबर 1, अव्वलन सलाम करना। नंबर 2, फोन करने वाले का खुद अपनी पहचान करवाना। नंबर 3, बिला वजह घंटी बजाकर किसी को परेशान न करना। नंबर 4, अगर फोन न उठाया जाए तो 3 मरतबा से ज्यादा मिस कॉल न करना। राबता यानी कॉन्टेक्ट किए जाने वाले के 3 आदाब हैं। नंबर 1, घंटी बजने पर जवाब देना। नंबर 2, बिला अशद जरूरत औरत का फोन पर जवाब न देना। नंबर 3, सलाम के बाद फौरन सामने वाले शख्स का तारुफ हासिल करना। फोन के उमूमी आदाब। नंबर 1, बिला जरूरत लंबी बात न करना। नंबर 2, गाना बजाने वाली घंटी न रखना। नंबर 3, फोन को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करना। नंबर 4, बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से दूर रखना। नंबर 5, फोन को इस तरह इस्तेमाल न करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो। नंबर 6, मोबाइल पर जोर जोर से बात न करना। नंबर 7, मस्जिद में दाखिल होते वक्त फोन को बंद कर देना। नंबर 8, 2 आदमियों की बातों को उनकी इजाजत के बगैर तीसरे आदमी का कान लगाकर या किसी और तरीके से न सुनना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं आप हज़रात के सामने अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए मोहम्मद कासिम
बिन मौलवी शान मोहम्मद साहब, हमारे नग्गामिया मस्जिद के मौज़िन साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हज़रात, हम दोनों आप हज़रात के सामने 10 हदीस तर्जमे के साथ सुनाएंगे। आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, ईमानियात पर। ला तक़ूमु अस्साअतु अला अहदिन यक़ूलु अल्लाह अल्लाह। तर्जमा, किसी ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत नहीं आ सकती जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 393। हदीस नंबर 2, इबादत पर। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। तर्जमा, तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5027। हदीस नंबर 3, मुआमलात पर। लअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशिया वल मुर्तशिया। तर्जमा, किसी ऐसे शख्स के होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत देने और लेने वाले पर लानत फरमाई है। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 3580। हदीस नंबर 4, मुआशरत पर। ला यदखुलुल जन्नत फ़क्कुन वला मन्नानुन वला बख़ील। तर्जमा, धोखेबाज, एहसान जताने वाला और बख़ील जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1963। हदीस नंबर 5, अखलाकियात पर। अस्सुबहतु तमनअुर रिज़्क़। तर्जमा, सुबह का सोना रोजी को रोक देता है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 530। हदीस नंबर 6, ईमानियात पर। अजिल्लुल्लाह यग़फिर लकुम। तर्जमा, अल्लाह ताला की बड़ाई तुम दिल में बिठाओ, वो तुम्हें माफ कर देगा। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22077। हदीस नंबर 7, इबादत पर। हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़काह। तर्जमा, तुम अपने माल की ज़कात अदा करके उसकी हिफाजत किया करो। शाअबुल ईमान हदीस नंबर 3557। हदीस नंबर 8, मुआमलात पर। मन इत्तआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना। तर्जमा, जो किसी दूसरे की चीज का खुद के लिए दावा करे वो हम मुसलमानों में से नहीं। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 226। हदीस नंबर 9, मुआशरत पर। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। तर्जमा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी अमन में ना हो। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 181। हदीस नंबर 10, अखलाकियात पर। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। तर्जमा, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 9। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, तबारकल्लाह, हय्याकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को वक्त का दाई बनाए। माशाअल्लाह, ये अपने मुआशरे की बहुत ही इंतहाई घिनौनी बीमारी जिसमें आज हमारे अक्सर लोग मुलव्वस हैं। आइए मैं दावत स्टेज देने जा रहा हूँ तालिबे इल्म को, मोहम्मद मुज़म्मिल, जो हमारे मस्जिद मनियारान के मौज़िन साहब हाफिज जमील साहब के साथ ज़्यादा है। माशाअल्लाह, इन्होंने फिर से कुरान भी मुकम्मल किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हजरात के सामने एक तकरीर पेश करना चाहता हूँ। आप हजरात बगौर समाअत फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़ुवा, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और मेरे हम सफ़र साथियों, मैं आप हजरात के सामने असर हाजिर के बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जिसका नाम है गाना बजाना और मौसीकी की मजम्मत। गाना बजाना और मौसीकी उन बुराइयों में से है जिसकी वबा घर घर फैल चुकी है। एक ज़माना था कि जो गाने बजाने का पेशा इख्तियार करता था उसे मुआशरे में बुरी और हकीर निगाह से देखा जाता था, लेकिन आज इस पेशे को इख्तियार करने वाला फनकार और हीरो कहलाता है और वो दौलत व शोहरत के बामे उरूज तक पहुंच जाता है।
جبکہ اسلام نے سختی کے ساتھ موسیقی سے روکا ہے۔ کسی چیز کے رواج پانے سے وہ چیز درست نہیں ہوتی، اس کے نقصانات ختم نہیں ہوتے، بلکہ اس کی روک تھام اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ انبیاء تو مبعوث ہی ایسے وقت پر ہوتے ہیں جب برائیوں کا رواج بڑھ کر بظاہر ناقابل علاج نظر آنے لگتا ہے، لیکن وہ رواج عام کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے عزم محکم اور جہد پیہم سے وقت کے دہاڑے کو موڑتے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک باطل سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی ان برائیوں کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اور احادیث میں موسیقی گانے بجانے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور اسے سنگین جرم قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم کی ایک روایت کے مطابق آیت کریمہ میں لہو الحدیث یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی باتوں سے مراد گانا بجانا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کسی شخص سے گانے کی آواز سنی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں، اس کی نماز مقبول نہیں۔ میرے محترم دوستوں، گانا سننا اور سنانا ایسا منحوس عمل ہے کہ اس میں مشغول ہونے والے شخص کی نماز مقبول نہ ہوگی اور اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے اپنے دونوں کانوں پر انگلیاں رکھ لی اور ایک جانب کو راستے سے دور ہو گئے۔ پھر دور چلے جانے کے بعد دریافت فرمایا کہ نافع کیا آواز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ پھر فرمایا میں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے ایک بانسری کی آواز سن کر ایسے ہی کیا تھا۔ آج کل گانے بجانے کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ شاید کوئی گلی کوئی بازار اس سے خالی نہیں جہاں سے گزرے گانوں کی آواز کان میں آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں گانا سننے کے گناہ کا دار و مدار قصد و ارادے پر ہے، یعنی جان بوجھ کر گانا سننے سے گناہ ہوگا لیکن بلا قصد و ارادے گانے کی آواز کان میں پڑ جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں بہتر ہے کان میں انگلی یا کوئی اور چیز رکھ کر اس کی آواز کو بند یا کم کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک لڑکی آئی، اس کے پاؤں میں بجنے والا زیور گھنگرو تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اس لڑکی کو میرے پاس ہرگز نہ لائے جب تک اس کے گھنگرو نہ کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی ممانعت میں موبائل کی گھنٹیاں بھی داخل ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ گانے وغیرہ کی گھنٹی نہ ہو بلکہ کوئی سادہ رنگ ٹون رکھنی چاہیے۔ الغرض قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے گانا، موسیقی، ڈھولک، سارنگی، بانسری، ڈسکو میوزک وغیرہ سب ناجائز ہے۔ ان میں خود مشغول ہونا یا دوسروں کو ترغیب دینا سخت گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان گناہوں سے کل اجتناب کرنا چاہیے اور پورے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی اس طالب علم کو ترقیات سے نوازے۔ محترم سامعین کرام، یہ ماشاءاللہ یہ طالب علم حافظ مزمل آپ کے سامنے اس گناہوری بیماری کا تذکرہ ہمارے درمیان کر رہے تھے جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ عام ہے۔ گانا بجانا، موسیقی اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، ماشاءاللہ حوصلہ افزائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مسجد منیاران کے امام صاحب حضرت مولانا خورشید صاحب نے تمام طلباء کے لیے 500 روپے کا انعام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یہی ہے آگے اپنے لیے ذخیرہ کرنے کا وقت۔ آپ ان طلباء پر خرچ کریں گے انشاءاللہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔
اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائے، دل کھول کر حوصلہ افزائی فرمائے۔ محترم سامعین، اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے محمد عباد اور محمد سبحان کو دعوت دے رہا ہوں۔ وہ آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر مکالمہ پیش کریں گے کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں، اللہ تعالی ہمیں جس حالت میں بھی رکھے، ہمیں ہمیشہ تقدیر الہی پر راضی رہنا چاہیے۔ سب حالات اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں، خوشی ہے تو شکر کرنا چاہیے، اور اگر حالات سازگار نہیں ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ وہ آپ ان کے مکالمات سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، ہم آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباد بھائی، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ارے سبحان بھائی، تم کو معلوم نہیں آج ہمارے مدرسہ تعلیم القرآن مسجد منیہارن کا سالانہ جلسہ ہے، اسی میں جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی، تم مدرسے میں بھی پڑھتے ہو؟ جی ہاں، میں مدرسے میں بھی پڑھتا ہوں اور مدرسے کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے عباد بھائی کہ آپ دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، معلوم کیجئے، بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ بتائیے، شریعت کی روشنی میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ ارے سبحان بھائی، علماء نے اس سوال کا ایک ہی جواب دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے، ذرا بتائیے تو۔ جو انسان دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنا لے اور دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ نہ کھائے، ایسے انسان کو علماء نے عقل مند کہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ مالدار کون ہے؟ مالدار وہ ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر اور تقسیم پر راضی رہے۔ بتائیے بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے جو اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرتا ہو۔ عباد بھائی، یہ بتائیے کہ جو بندہ اللہ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی نہ ہو تو کیا اس سے نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی، اس سے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور نقصان کیا ہے، ذرا بتائیے تو۔ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اسی سے حسد، بغض، عداوت اور نفرتوں کی آگ پیدا ہوتی ہے، اور جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ خوش و خرم اور پرسکون گزرتی ہے۔ آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ ہاں بھائی، سمجھ میں آ گیا، اور بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ کیا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ارے بھائی، یہی کہ میں ہمیشہ اپنے پڑوسیوں سے جلتا تھا کہ وہ اتنا موٹا کیوں ہو رہا ہے، اس کا کاروبار اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، اس کو اتنا فائدہ کیوں ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب کون سی بات سمجھ میں آ گئی، ذرا اس کی بھی وضاحت کرو۔ ارے بھائی، یہی بات کہ ہر ایک کو اس کی تقدیر کا لکھا ہوا ملتا ہے اور مل کر رہے گا، چاہے میں کتنا ہی جلتا رہوں، کتنا ہی اڑتا رہوں، لیکن ہمارا رب دے کر رہے گا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا بھائی، جب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو اپنے پڑوسیوں سے مت جلنا اور کسی سے اس طرح کی عداوت مت رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا۔ عباد بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی، اس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا۔ اب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاباشی ہے ان بچوں کے لیے، اپنا انعام لے جائیے۔ اور میں یہ ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات ان بچوں پر خرچ کریں گے انعام کے طور پر، جس طریقے سے بھی یہ بڑی عبادت ہے، یہ تعلیم کرنے والے بچے ہیں، ان پر خرچ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور ایسے خرچ کے لیے تو اللہ پاک نے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10 عطا فرمانے کا وعدہ ہے اللہ پاک کا۔ تو آپ جی کھول کر ان کا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جن بچوں میں اگلے پروگرام کے لیے مامون رشید بن ہارون رشید صاحب کو میں دعوت دوں، وہ تشریف لائیں، اور فجر اور مغرب کے بعد کی دعا، موبائل کے متعلق آداب، یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ بھی وقت حاضر کی بہت اہم ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں آپ سب کے سامنے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کی دعا سنانا چاہتا ہوں، آپ سب حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی فرمائے اور فرمایا، جب تو مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کر، اگر تو نے یہ دعا پڑھ لی اور اسی رات تیرا انتقال
انتقال ہو گیا تو تیرے لیے آگ سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا، اور جب تو فجر کی نماز سے فارغ ہو جائے تب بھی یہی دعا پڑھ لیا کر۔ اس دن میں تیرا انتقال ہو گیا تو تیرے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم اجرنی من النار، ترجمہ اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے چھٹکارا عطا فرمائیے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 50,079۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے مامون رشید جو آپ کے سامنے بڑی قیمتی باتیں بتا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے محمد ریحان بن عبد الرحمن سے درخواست کروں وہ تشریف لائیں اور اپنی اچھی آواز میں نعت شریف پڑھ کر سنائیں۔ محمد ریحان اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک نظم شریف پیش کرنا چاہتا ہوں، جی آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے دیکھیے کتنا جا پرور، سبحان اللہ سبحان اللہ، حفاظ کا درجہ کیا کہیے، ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے، حفاظ کا درجہ کیا کہیے، ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے، مولا کے یہاں روزے محشر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، بہت خوب اللہ سے باتیں کرتے ہیں، بہت خوب، ہر دن اور رات اور شام و سحر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ماں باپ کے سر پہ حافظ کے جو تاج قیامت میں ہوگا، ماں باپ کے سر پہ حافظ کے جو تاج قیامت میں ہوگا، چمکے گا وہ سورج سے بڑھ کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ بھائی واہ، بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ یہ نن محافظ قرآن کے جباز سپاہی ایمان کے، یہ نن محافظ قرآن کے جباز سپاہی ایمان کے، محبوب خدا اور پیغمبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دستار فضیلت کا منظر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے دیکھیے کتنا جا پرور،
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بوجھ پہاڑوں سے نہ اٹھا قاصر ہوئے جس سے ارض و سما. جو بوجھ پہاڑوں سے نہ اٹھا قاصر ہوئے جس سے ارض و سما. بچوں نے اٹھایا ہے ہنس کر سبحان اللہ سبحان اللہ. دستار فضیلت کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو نعت شریف پڑھ کر اپنے انعام لے کے جاؤ. ماشاء اللہ ہمارے قلوب جگمگا دیے ہیں. اس بچے کو شاباشی کے ساتھ دعاؤں سے نوازیے. اللہ ان بچوں میں حوصلہ پیدا فرمائے. اب میں بہت اچھے ایک مکالمے کے لیے محمد فرحان اور محمد فیضان کو دعوت دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے علم تجوید کے متعلق مکالمے کی شکل میں ہمیں معلومات پیش کریں گے. یقین جانیے ایک ایک پروگرام ایسا ہے کہ اس کی تیاری کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں. ان بچوں نے جو ہیرے بکھیرے ہیں آپ کے سامنے, جو نگینے تراشے ہیں, یہ قابل سماعت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ حضرات کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان علم تجوید کی اہمیت ہے. آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی, الحمدللہ آپ کی دعا شامل ہے. بڑی مدت کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی. کافی دنوں کے بعد آپ سے نیاز حاصل ہوا. جی ہاں, دراصل میں نے بڑی کشمکش اور حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے اصول تعلیم کے لیے مدرسہ تعلیم القرآن مسجد منیہاران کے شعبہ تجوید و قرات میں باضابطہ ایڈمیشن کرا لیا ہے, جس کے باعث دوسرے امور سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے اور علم تجوید و قرات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. واقعی قاری صاحب, آپ نے تو میرے دل کی ترجمانی کر دی. یعنی میرے آج کے سفر کا مقصد صرف علم تجوید و قرات سے متعلق ہے. ویسے تو احکر کا مدرسہ تعلیم القرآن مسجد منیہاران سے گہرا تعلق ہے اور آنا جانا کثرت سے ہوتا رہتا ہے, لیکن آج کا سفر صرف اور صرف تجوید کے متعلق ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ علم تجوید کی تکمیل کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اکثر مدرسہ اسلامیہ میں علم تجوید و قرات پڑھائی جاتی ہے. آپ مجھے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ تجوید کی ابتدا کہاں سے ہوئی. کیا یہ بھی قرآن کریم کی طرح منظم من اللہ ہے اور علوم شرعیہ میں سے ہے, یا اپنی طرف سے لوگوں نے اصول و ضوابط وضع کر لیا ہے؟ اتنا میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کو سیدھا سادہ آدمی سمجھ رہا تھا, لیکن آپ نے بہت جامع اور تاریخی سوال کیا. خیر, آپ بالکل مطمئن رہے, آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. احکر کو بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے اور پھر میرے استاد محترم بھی سمندر علم ازہر الہند مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے نسبت رکھتے ہیں. اچھا ذرا کان کشادہ کیجئے اور سن لیجئے. علم تجوید علوم شرعیہ میں سے ہے اور قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شرعی واجب ہے. نیز یہ بات کے لوگوں کی ایجاد نہیں ہے بلکہ منظم من اللہ ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ شریف میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کے ذریعے تاکید سے ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرض ہے. قاری صاحب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن آج کا زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ دوسرے امور میں ترقی کی طرف گامزن ہے. دینی تعلیم کی طرف گنے چنے لوگ ہی نظر آتے ہیں اور ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر تجوید سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے یقیناً وہ گناہگار ہے. اس لیے اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے قرآن پاک صحیح پڑھ سکے فرض عین قرار دیا ہے. واقعی یہ بات روز روشن طرح آیا ہے کہ جب تک کسی چیز کا مشاہدہ نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس کے لطف اندوز کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. کافی عرصے سے میں اس جلیل القدر عظیم الشان علم تجوید و قرات کے متعلق گفتگو سنتا ہی تھا,
مگر آج جب کہ علم تجوید کی اہمیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تو میرے دل نے والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے جس پر کامیابی کا وعدہ ہے۔ اچھا اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت مولانا خورشید عالم صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دعائیں دیجیے ان حضرات کو جنہوں نے ہمارے لیے اپنا بیش قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سب کی طرف سے میں خود آپ حضرات کے ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔